اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میرا نام محمد فاروق ہے اور میں اسلامیات کا کوآرڈینیٹر ہوں۔ آج ہم کلاس 7 کا پہلا لیسن سورہ القاریہ، اس کی ہم آسان الفاظ میں وضاحت کریں گے۔ اس کے لفظی ترجمہ کے بارے میں، اس کے بامحاورہ ترجمہ کے بارے میں ہم مختصر الفاظ میں، آسان الفاظ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس صورت کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس کے شان نزول اور اس کے موضوع کے بارے میں بھی ہم مختصر انداز میں بات کریں گے۔ اس صورت کا جو نام ہے، پہلی آیت سے اس کا نام رکھا گیا ہے، جیسے کہ القاریہ، اسی کو اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہیں، اور مکی صورت وہ صورتیں ہیں جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں، اور مکی صورتوں کے علاوہ مدنی صورتیں بھی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ اس صورت کا موضوع ہے قیامت، اور سب سے پہلے 3 آیات میں، 3 فقروں میں یہ بتایا گیا ہے، لوگوں کو حیران کر دیا گیا ہے کہ عظیم حادثہ، اور کیا ہے وہ عظیم حادثہ، اور تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے۔ 3 بار اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا ہے کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عظیم حادثے کی طرف تمام لوگ متوجہ ہو جائیں، تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد 2 آیات میں، یعنی 2 فقروں میں، قیامت کا وہ نقشہ پیش کر دیا گیا ہے کہ اس عظیم حادثے کے بعد لوگ کیسے ہوں گے۔ لوگ جو ہیں وہ باغے باغے پھریں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ اور پہاڑ کیسے ہوں گے؟ پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، اور اس عدالت میں جو فیصلے ہوں گے وہ اس بنیاد پر ہوں گے کہ جس کے نیک اعمال کے پلڑے جو ہے وہ زیادہ بھاری ہوئے تو اس کو وہ عیش نصیب ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور جس کے پلڑے جو ہے نیک اعمال کے وہ ہلکے ہوئے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے حاویہ ہوگا، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ حاویہ ہوگا۔ اب حاویہ کیا ہے؟ وہ ایک گہری کائی ہے جس میں دہکتی ہوئی آگ ہوگی، جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ تو یہ اس صورت کا موضوع ہے۔ اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ قیامت، اور اس میں قیامت کا وہ نقشہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں لفظی ترجمہ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ القاریہ، عظیم حادثہ۔ مل قاریہ، اور کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ وما ادراکا، اور تم کیا جانو، مل قاریہ، کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے۔ یوم یکون، یوم اس دن، یکون جب ہو جائیں گے، الناس لوگ، کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ وتکون الجبال، اور پہاڑ جو ہے وہ ہو جائیں گے، کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی اون کی طرح۔ فاما من ثقلت موازینہ، پس جس کے پلڑے نیک اعمال کے زیادہ بھاری ہوئے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ اس عیش میں ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور اس عیش کو دیکھ کے وہ راضی ہو جائیں گے۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے جو ہے نیک اعمال کے وہ ہلکے ہوئے، فامہ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے حاویہ، وہ حاویہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاویہ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا خبر، ما ہی، کہ یہ حاویہ کیا ہے۔ نار حامیہ، ایک آگ ہے بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی، گرم آگ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیاوی آگ جو ہے وہ 31% گرم ہے، لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ 100% گرم ہوگی۔ تو اس دنیاوی آگ میں ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے، تو جب جہنم کی آگ ہوگی تو وہ تو 100% گرم ہوگی، تو اندازہ لگا لیجئے۔ اب آتے ہیں
بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ القاریہ عظیم حادثہ، مل قاریہ اور کیا ہے وہ عظیم حادثہ، وما ادراک مل قاریہ اور تمہیں کیا خبر، تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن جب لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور پہاڑ ہو جائیں گے دھندکی ہوئی اون کی طرح۔ فاما من ثقلت موازینہ، پس جس کے نیک اعمال کے پلڑے جو ہے وہ زیادہ باری ہوئے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو اس کے لیے وہ عیش ہوگا جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے جو ہے نیک اعمال کے وہ ہلکے ہوئے، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہاویہ ہوگا۔ اب ہاویہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا خبر، ما ہی کہ یہ ہاویہ کیا ہے، نار حامیہ، یہ ایک آگ ہے بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی گرم آگ ہوگی۔ یہ تھا اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ پیپر میں جو ہے شان نزول اس کا لفظی ترجمہ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ آتا ہے، لہٰذا اس کو آپ اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، تاکہ پیپر میں آپ لوگوں کے لیے، آپ بچوں کے لیے آسانی رہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملتے رہیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔